أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 104 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیات 116 تا 120 کا، اور ان آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ان قریب فتنہ برپا ہوگا. مزید فرمایا اس سے بچنے کا راستہ قرآن کریم کو تھامنا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک بڑے فتنے سے رسول پاک علیہ السلام نے آگاہ فرمایا. پھر صحابہ کرام کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ کیسے بچو گے
پھر صحابہ کرام کے سوال پر آپ نے بتایا کہ فتنے سے بچو گے کیسے؟ قرآن حکیم کو تھام کر۔ پچھلی چند نشستوں سے قرآن کو تھامنے کی بات کی جا رہی ہے، اور بڑے سے بڑا کوئی فتنہ ہو اس سے بھی بچاؤ کا راستہ اللہ کی اس کتاب کو تھامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اپنے کلام کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، فرمائٹ کے مطابق بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 116 تا 120 کا ترجمہ ارشاد ہوا: بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت ٹھنڈ ہو اور وہ جا پڑے ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، اور ظاہر ہو ہی جاتا ہے بغض ان کی باتوں سے، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں ان کے سینے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم غور و فکر کرو۔ مسلمانوں، یہ تم ہی تو ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو تمام ہی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہاری دشمنی میں انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ مر جاؤ اپنی اسی جلن میں، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی تو یہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور بے شک اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے اس کا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 116 تا 120 کا۔ ترجمے کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے نافرمان اور نیک لوگوں کا بیان تھا۔ ذکر آیا تھا نا، میں نے عرض کیا تھا توازن تو اللہ کے کلام میں، اگر کچھ لوگ نیک تھے ان کا بھی ذکر ہے۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے نافرمان اور نیک لوگوں کا بیان تھا، اب ان میں سے کفر کرنے والوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ آج اس مذمت پر گفتگو ہوگی آگے چل کر انشاءاللہ۔ ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جن آیات پر گفتگو ہوگی ان میں جو موضوعات زیر گفتگو آئیں گے ان کا مختصر جائزہ ہم اولاً لیتے ہیں، اس کو تعارف کہا جاتا ہے۔ تعارف میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے، کافروں کا دنیا کا خرچ کردہ مال آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری بات تعارف میں لکھی ہے، مسلمانوں کو دشمنوں سے ہوشیار رہنے اور ان سے دوستی کی ممانعت۔ تیسری اور آخری بات تعارف میں ہے، مسلمانوں کی فتح و کامیابی کا راز صبر اور تقوی میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تعارف آج کی زیر مطالعہ آیات کے حوالے سے۔ اس کے بعد آیات کا تجزیہ، سورہ آل عمران آیات 116 تا 120 کا تجزیہ آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 116، کفار کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ ہے ان کے بارے میں مذمت کہ یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ آیت 117، کفار کا دنیا میں مال خرچ کرنا آخرت میں بربادی کا باعث ہوگا۔ خوب خرچ کر لو، کفار کے بارے میں ہے، آخرت میں نہ کوئی فائدہ ہوگا بلکہ گھاٹا اور بربادی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 118، اہل ایمان کو مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار بنانے کی ممانعت، یعنی راز کو شیئر کرنا، انٹیلیجنس انفارمیشن کو شیئر کرنا اور دیگر پوشیدہ معاملات پر گفتگو مسلمان سے کرے، کافروں سے نہ کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 119، کفار کی عداوت کا بیان، یعنی ان کی دشمنیوں اور سازشوں کا تذکرہ۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 120، دشمنوں کی ضرر رسانی کا دفاع صبر اور تقوی سے ممکن ہے۔ ضرر کہتے ہیں نقصان کو، تو دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے
صبر اور تقوی کی تلقین آیت نمبر 120 میں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 116، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 116 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح میں پہلی بات لکھی ہے کفار کو دنیا کی دولت، اہل و عیال، خاندان اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ سب کچھ دنیا میں کام آ جاتا ہے، مال کام آ جائے گا، گھر والے کام آ جائیں گے، لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان میں سے کوئی شے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ پکے کافروں کا بیان، کھلے کافروں کا بیان، اور انہی کے بارے میں آگے تشریح میں لکھا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مال کی محبت میں ڈوب کر، اولاد کی محبت یعنی دنیا کی محبت میں ڈوب کر حق کو فراموش کیا ہے تو ایسے کفار کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 117 کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت ٹھنڈ ہو اور وہ جا پڑے ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 117 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تین باتیں اس آیت کی تشریح میں ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، کفار کا دنیا میں بظاہر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ کفار کو ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے سوشل ویلفیئر کے کام بھی ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، ہم منع نہیں کرتے اس سے، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں تو آخرت میں کیوں ان کو کوئی فائدہ دیا جائے؟ آخرت میں عمل کی قبولیت اور کل کے فائدے کے لیے ایمان شرط لازم ہے، اور احادیث میں ذکر آتا ہے، ناظرین توجہ فرمائیے گا، کہ بڑے خیر کے کام اگر کر بھی لیں کفار تو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں قبولیت اور نجات کے لیے شرط لازم وہ ایمان ہے، اور ایمان بھی کیسا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا۔ ہاں، کفار تک یہ دعوت حق پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ وہ ہم مسلمانوں پر ہے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی بات، ایک مثال یہاں پر آئی، اس کا تذکرہ تشریح میں بھی ہے۔ جس طرح عمدہ فصل کو ٹھنڈی ہوا تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح کفر کرنے والوں کا عمل آخرت میں ضائع ہو جائے گا۔ فصل پہ کوئی زوردار ہوا چلے، تیز ہوا چلے، ٹھنڈ بھی اس کے اندر ہو تو فصل برباد ہو جاتی ہے، کھڑی تھی مگر برباد ہو گئی۔ عمل ہوں گے بڑے خیر کے مگر ایمان کے بغیر ہوں گے، کفر کے ساتھ ہوں گے تو وہ آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ تیسری اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، عمل کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ کفار کا خود ایمان سے محروم رہنا ان کا اپنے اوپر ظلم ہے۔ عمل کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ کفار کا خود ایمان سے محروم رہنا ان کا اپنے اوپر ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں فرمایا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وہ ظلم کیا تھا؟ حق آ چکا ہے اور اسے قبول نہیں کر رہے، دنیا کی محبت میں غرق ہونے کی وجہ سے۔ تو بندہ جب حق کو رد کرے، ایمان کی دعوت قبول نہ کرے تو وہ گویا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور ایمان کے بغیر کل نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بندے کا اپنے آپ پر ظلم ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 118 ہے، آئیے چلتے ہیں اس آیت کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، وہ پسند کرتے ہیں وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، اور ظاہر ہو ہی جاتا ہے بغض ان کی باتوں سے، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں ان کے سینے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم غور و فکر کرو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 کا۔ اس آیت میں چند غور طلب پہلو ہیں، آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، بطانہ کا لفظ یہاں پر آیا، بطانہ کے معنی ولی، دوست، بھیدی ہے۔ بھیدی جو بھید کو جانتا ہے، پوشیدہ بات کو جانتا ہے، تو بطانہ کے معنی ولی، دوست، بھیدی ہے۔ کپڑے کا باطنی استر جو جسم سے ملا ہوتا ہے وہ بھی بطانہ کہلاتا ہے۔ جیسے جیکٹ ہوتا ہے نا، جیکٹ کے اندر ایک استر ہوتا ہے یا اس طرح کا کپڑا جو اندر کی طرف ہو تو وہ جسم کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ ایمان والوں کو کفار سے ایسی قربت والی دوستیاں اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ لفظ بطانہ قرآن نے اس مقام پر استعمال کیا۔ اگلی بات تشریح میں لکھی ہے، مسلمان کی دلی دوستی صرف مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ قلبی دوستی، دلی دوستی، راز شیئر کرنا، انٹیلیجنس انفارمیشن کو شیئر کرنا، یہ والی دوستی، یہ والا قرب، یہ والا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان سے ہو سکتا ہے۔ لکھا ہے آگے، غیروں کو رازدار بنانے کی ممانعت۔ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی تو رہتے تھے، وہ دشمن بنے ہوئے تھے اسلام کے، تو ایمان والوں کو چوکندہ رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہی ہدایت آج کے مسلمانوں کے لیے، دنیا گلوبل ہو چکی ہے، کفار مسلمانوں پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، ان کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، ان کے بارے میں چوکندہ رہنے کی ہدایت ہے۔ تیسری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے، کفار کی اندرونی خباثت ان کی زبانوں پر آ ہی جاتی ہے، جبکہ ان کے دلوں میں بغض و عناد اس سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ زبان پر آتا ہے وہ تو کم ہے، جو دلوں میں بھرا ہوا ہے کافروں کے، جو کہ اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ تو زبان کی اس خباثت سے بھی زیادہ بڑھ کر معاملہ ہے خباثت کا، جو ان کے دلوں میں بغض اور عناد بھرا ہوا ہے۔ آخری بات لکھی ہے، ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ و انتشار پیدا ہو جائے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، تقسیم کیا جائے، اس طرح مسلمانوں کی طاقت کو تتر بتر کر کے وہ مسلمانوں کو لڑا کر یا تفرقے میں مبتلا کر کے اپنے مقاصد پورے کرتے۔ ناظرین کرام، بڑی قیمتی ہدایات اس آیت میں ہمیں عطا کی گئی۔ کفار سے دلی دوستی نہ ہو، رازدار نہ بنانا، چوکن نہ رہنا، اور وہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر تلے ہیں، لیکن ان کی سازشوں سے تمہیں آگاہ رہ کر ان کے حملوں سے، سازشوں سے اپنے آپ کو تمہیں بچانا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی چند آیات کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ سورہ آل عمران آیات 116 تا 120 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 118 کا مطالعہ مکمل ہوا، چلتے ہیں آگے اور آیت نمبر 119 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، مسلمانوں، یہ تم ہی تو ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو تمام ہی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہاری دشمنی میں انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مر جاؤ اپنی اسی جلن میں، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔
ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 کا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ 3 نکات ہیں جو اس آیت کی تشریح میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نکتہ لکھا ہے، مسلمان تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ اہل کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بنیادی فرق ہے مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں۔ ہم تمام پیغمبروں کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں کن کتابوں پر جو اوریجنلی، جو اصلاً پچھلے پیغمبروں کو عطا ہوئی، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا معاملہ انہوں نے ڈویژن کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے یہود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں۔ انجیل کو مانتے نصارہ، مگر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق۔ مسلمان تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ اہل کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرا نقطہ تشریح میں ہے، منافق قسم کے یہودی بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منافق قسم کے یہودی بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مسلمانوں سے شدید عداوت رکھتے ہیں۔ ایک وہ منافقین تھے نا عبداللہ بن ابی کی طرح کے، ایک وہ جو شعوری منافقین تھے، ان کا بیان پہلے آ چکا ہے۔ تو یہ اس طرح کے منافقین کی جیسے جو یہود تھے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور پھر کفر کر کے نکل گئے۔ یہ جو اس طرح کی نوعیت کے، لکھا ہے ہم نے، منافق قسم کے یہودی بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مسلمانوں سے شدید عداوت رکھتے ہیں۔ اگلا اور آخری نقطہ لکھا ہے، مسلمانوں سے اگر وہ کوئی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی منافقت پر مبنی ہوتی ہے۔ زبان بڑی شیریں ہوگی، بڑی شوگر کوٹڈ ہوگی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، لیکن دلوں کے اندر کیا ہوگا؟ بغض اور عناد بھرا ہوگا، جیسے پچھلی آیت میں بھی ذکر آیا۔ اور تنہائی میں ہوں گے تو غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے۔ انگلیاں چبانا سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیسٹی لگتی ہوگی، مطلب یہ محاورہ ہے کاہے کے لیے؟ غصے کے اظہار کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 کی تشریح۔ چلتے ہیں آخری آیت جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، آل عمران آیت نمبر 120 کے مطالعے کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اگر تمہیں پہنچے کوئی بھلائی تو یہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور بے شک اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے اس کا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس تشریح میں بھی 3 نکات جو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، مسلمانوں کو بھلائی حاصل ہو تو وہ جل بھن جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ پھولے نہ سمانا یعنی کہ برداشت نہیں ہوتا، یعنی کہ پھٹ پڑے خوشی کے عالم میں۔ تو مسلمانوں کو ذرا بھلائی پہنچے تو خوب جو ہے وہ جل بھن جاتے ہیں، ذرا تکلیف آئے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یہ ہے اہل کتاب خصوصاً یہود کا معاملہ، اور یہ آج بھی ہوگا۔ مسلمان ملکوں میں سے کسی کو کوئی صلاحیت مل جائے تو جل بھن جاتے ہیں، اور مسلمان ممالک میں کوئی نقصان ہونا شروع ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے کفار، اور ایک دوسرے کے ساتھ شرابوں کے جام چھلکا کر بھی پیتے ہوں گے۔ یہ آج بھی ہے۔ قرآن بڑا زندہ کلام ہے اللہ کا، ہر دور کی رہنمائی اور تصویر کشی اس میں کر دی گئی۔ اگلا نقطہ لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، مخالفین کے عناص سے محفوظ رہنے کا آسان نسخہ۔ کیا یہ نہیں بتایا کہ تلواریں تمہاری تیار رہیں، ہتھیار تمہارے تیار رہیں، گھوڑے تمہارے تیار رہیں؟ وہ بھی رہنے چاہیے۔ قرآن ہی کہتا ہے، سورہ انفال میں پڑھیں گے، گھوڑے تیار رکھنا اور جو بھی طاقت استطاعت تیار رکھنا۔ مگر یہاں بہت بڑا ہتھیار بتایا جا رہا ہے، وہ کیا؟ اہل ایمان صبر اور تقوی اختیار کریں، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ جھیلنا برداشت کرنا، اور تقوی سے مراد یہ کہ گناہوں سے بچنا۔ اس پر توجہ دلائی گئی۔ مخالفین کے عناص سے محفوظ رہنے کا آسان نسخہ، اہل ایمان صبر اور تقوی اختیار کریں۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دھمکی ہے کفار کے لیے ہر دور کے۔ لاکھ سازشیں کر لیں کفار اہل ایمان کے خلاف، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں رہ سکتے۔ اور یہ تسلی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا تسلی؟ کہ دیکھو تم پر ظلم و ستم اگر ہو رہا ہو، تم برداشت کر رہے ہو نا، تو اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ کل بدلہ لے گا ان کفار سے۔ ایک ہی طرح کے الفاظ ہوتے، یہ ایک ہی بات ہوتی ہے، مگر اس میں ایک تسلی ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے اور ایک ڈراوا کفار اور دین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیات 116 تا 120 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اور اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا۔ آئیے ان سے پوچھیں
وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی سہیب پہلا سوال آپ ہی کریں گے؟ جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں آیت میں الفاظ آئے تھے وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کے، تو یہاں صبر اور تقوی سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، صبر اور تقوی سے کیا مراد ہے؟ بات یہ آئی، ابھی آخری آیت ہی ہم نے سمجھی کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے تو ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. اب سہیب صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی اس کی وضاحت ہو جائے کہ صبر سے کیا مراد اور تقوی سے کیا مراد. صبر کے معنی جھیلنے اور برداشت کرنے کے بھی ہوتے ہیں، اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے. پڑھا تھا نا ہم نے سورہ البقرہ میں، یاد آ رہا ہے کسی کو؟ سورہ البقرہ میں استعینوا بالصبر والصلاۃ. ماشاءاللہ، دیکھیں ان کو تو یاد ہے، امید ہے ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ صبر کون سا؟ کانٹا چبھ جائے اس پہ صبر؟ نہ نہ نہ. بیماری آ گئی اس پہ صبر؟ یہ تو کرنے ہی ہے. اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، اس راہ میں جو تکلیف جو مشکل آئے اس کو جھیلو اور برداشت کرو. یہ صبر تم کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو سازشیں کفار کی ناکام ہو جائیں گی. ایک دوسرا تقوی. تقوی کے معنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، بالکل سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھ چکے. ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور آل عمران کی 102 میں بھی پڑھا تھا اتقوا اللہ حق تقاتہ. آل عمران 102 میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. کیا اللہ کی مدد باغیوں کے لیے آ سکتی ہے؟ نافرمانوں کے لیے آ سکتی ہے؟ ناظرین کرام غور کیجئے، آج کیوں دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. ہم روتے ہیں اللہ کے سامنے؟ نہیں روتے. ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے؟ نہیں. بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، اس لیے مدد نہیں آ رہی. ورنہ گناہوں کو چھوڑو تو قرآن کہتا ہے سورہ نحل کے آخر میں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. سورہ البقرہ میں کہتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور سورہ نحل کے آخر میں تقوی والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے صبر، یہ تقوی اگر امت اختیار کرے گی تو اللہ کی مدد امت کے شامل حال ہوگی، اور کفار کا مقابلہ بھی کر سکیں گے، اور ان کی سازشیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. ٹھیک ہے جی سعد، آپ کے پاس کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا مال اور اولاد کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انسان کے کام نہیں آئیں گے، تو ان دو چیزوں کا بار بار تذکرہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ. خیر ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے ہیں، لیکن سوال بڑا قیمتی ہے کہ مال اور اولاد کا ذکر بار بار آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بالکل کام نہیں آئیں گے. ایک سوال آ سکتا ہے کہ اب بالکل کا مطلب بالکل بالکل ہے یا کچھ کچھ کام بھی آئیں گے؟ اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات، اصلاً تو یہ دنیا کی محبت ہے جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس دنیا کی محبت میں ڈوبنا ہی انسان کو اگر مسلمان ہے تو نفاق کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر کافر ہے تو حق کی طرف آنے نہیں دیتا. دنیا کی محبتوں میں سے بڑی بڑی دو محبتیں ہیں، مال کی محبت اور اولاد کی محبت. ٹھیک ہے، اس مال کی محبت میں ڈوب کر بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اولاد کی محبت کی خاطر حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو اصلاً تو دنیا کی محبت کا فتنہ ہے، مگر دنیا کی محبت کے دو بڑے بڑے سمبلز، دنیا کی محبت کی دو بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں؟ مال کی محبت اور اولاد کی محبت. ایک بات تو یہ ہو گئی، قرآن کہتا ہے کہ یہ کام نہیں آئیں گے، بالکل کام نہیں آئیں گے. لیکن اگر مال ہم حلال طریقے پر کمائیں، جائز میں خرچ کریں اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں تو ایسا مال کام آئے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ. اولاد اگر نیک ہو، صالح ہو، اس کی دین کی خطوط پر ہم تربیت کریں اور وہ نیک بن جائے تو کیا اولاد ماں باپ کے کام آئے گی؟ ہاں کام آئے گی. مراد وہ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. بات واضح؟ الحمدللہ. جی احمد آپ کا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ آیات میں حکم آیا ہے کہ کفار سے دلی دوستی نہ رکھو، اور اگلی آیات میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، تو یہ کس قسم کی محبت ہے ان کی؟ اچھا یہ کس قسم کی محبت ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ یہ بھی تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کچھ محبت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ایسا سوال تو نہیں ہے. چلیں ناظرین کرام، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اس لیے کہ ہمارے پروگرام دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، اور مسلمان ایسے علاقوں میں بھی ہیں جہاں فریکوینٹلی کفار سے ان کا سابقہ پیش آتا ہے. پہلی اصولی بات، دلی محبت والی دوستی مسلمان کی کافر سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نہ پھر وہ رازوں کو شیئر کیا جا سکتا ہے، ذکر آ گیا تھا. ٹھیک ہے، پہلی اصولی بات، دلی قلبی محبت مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہی ہوگی، کافر کے ساتھ نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، محبت کا مطلب اگر یہ ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بالکل کر لیں، قرآن منع نہیں کرتا، بلکہ کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ان کے دلوں کو جیتا جائے تاکہ ہم دین کی بات ان کے سامنے پریزنٹ کر سکیں.
اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوس میں یہودیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے اور صحابہ کرام کا بھی طرز عمل ایسا ہی تھا۔ تیسری بات، قرآن ایک لائن ڈرا کرتا ہے سورہ ممتحنہ 28واں پارہ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9، بہت قیمتی آیت ہے، ناظرین نوٹ کیجئے گا، خاص طور پر ہمارے وہ ناظرین جو پاکستان سے باہر غیر مسلم ممالک میں ہیں۔ ایک لائن ڈرا کی ہے قرآن نے سورہ ممتحنہ 28واں پارہ آیت نمبر 8 اور 9۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کفار تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے خلاف سازشیں نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے خلاف سازشیں نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان سے ان تبرہم، حسن سلوک کر لو، کوئی حرج نہیں، ان سے گفٹس کی شیئرنگ ہوگی، ان کے ساتھ حلال کھانا پینا ہوگا، ان کے جائز امور میں ان کی مدد کی جائے گی، ان کے ساتھ سمپتھی، ہمدردی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگلی آیت میں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 قرآن کہتا ہے کہ وہ کفار جو تم سے جنگ کریں، تمہارے خلاف سازشیں کریں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں یا تمہارے نکالنے پر کسی کی مدد کرے، ان کے ساتھ اب وہ معاملہ حسن سلوک والا نہیں ہوگا۔ تفصیل اس مقام پر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو محبت دلی مسلمان کی مسلمان سے، کافر سے نہیں ہوگی۔ حسن سلوک کافر سے ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہوگا؟ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں تذکرہ کر دیا گیا۔ کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات، انبیاء کے حوالے سے ایک ایک بات روزانہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ حکمت چند پروگرامز کے بعد آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ آج دیکھ لیجئے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کی برائی میں بھی مبتلا تھی۔ پھر اس قوم پر عذاب آیا، عذابوں کا تذکرہ الگ الگ کروں گا اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کی برائی میں بھی مبتلا تھی۔ پچھلی قوموں میں شرک تھا، اس قوم میں شرک کے ساتھ یہ معاشرتی بگاڑ، ہومو سیکچویلٹی کا، ہم جنس پرستی کا بھی آیا۔ جب بات ہوگی ان پر عذاب کیا آیا تو تب مزید تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے حاصل مطالعہ، یعنی جن باتوں کو آج ہم نے سمجھا ان کا مختصر راؤنڈ اپ یا جائزہ آخر میں۔ چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، اہل ایمان مسلمانوں کے علاوہ کسی سے قلبی دوستی نہ کریں، سوال کے جواب میں بھی بات دہرا دی گئی۔ دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں، مخالفین کا اہل اسلام سے حسد ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کتنی شوگر کوٹڈ بات میں کچھ نہ کچھ تو زبان سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے، مسلمانوں کو چوکنا رہنے کے لیے کہا گیا۔ تیسری بات ہے حاصل مطالعہ میں، اہل ایمان دشمنوں کی سازش سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کریں۔ صبر کی تفسیر تقوی کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا الحمدللہ۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کی بات چلتے ہیں جائزے کی طرف۔ جائزے میں ہم اپنا جائزہ ہی لیتے ہیں۔ کچھ سوالات۔ پہلا سوال، کیا ہماری دلی دوستی واقعی مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ قلبی دوستی، دلی دوستی آج ہماری مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے؟ ہم بھی سوچیں اور ہمارے اوپر والے بھی سوچ لیں، کس سے دلی دوستیاں ہیں؟ انڈیویجول لیول پر، کلیکٹیو لیول پر سوچنا پڑے گا۔ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم اپنے معاملات مسلمانوں کی مشاورت سے ہی چلاتے ہیں؟ یعنی کس کے مشورے چل رہے ہیں، کس کی انسٹرکشنز پر عمل ہو رہا ہے؟ ہم لوگ انڈیویجولی بھی دیکھیں کس کی تہذیب ہمیں پسند ہے، کس کے طور طریقے ہمیں پسند ہیں، کس کے ریچولز ہمیں پسند ہیں، کن کی ایتھیکل ویلیوز ہمیں پسند ہیں، کن کی معاشرتی اقدار انڈیویجول لیول پر اور کلیکٹیو لیول پر ہمیں پسند ہیں، کس کے مطابق عمل ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مشوروں سے یا کفار کی انسٹرکشنز کی بنیاد پر؟ تیسرا اور آخری سوال، سخت بات ہے، کیا ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے؟ وہ تو جھوٹے منافق تھے نا یہودیوں کے، کبھی کچھ دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر اور باطن ایک ہے کہ نہیں؟ ظاہر اور باطن کا الگ ہو جانا یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ پچھلے پروگرام میں سوال آپ کے سامنے رکھا تھا ہم نے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب، ہنٹ آپ کو دی گئی تھی، 27 پارے کی درست جواب ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آخری بات آج کے پروگرام کی۔ آج کا سوال، زمین میں کوئی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ زمین میں کوئی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے 15واں پارہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا، اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں
ہماری اس ٹیم کو، قاری صاحب کو، کیمرے کے پیچھے جتنی ٹیم ہے اس کو، اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو، جتنے لوگ بھی اس پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان سب کو یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔